الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتممها علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورة النساء آیت نمبر 172 سے لفظی ترجمہ. لن ہرگز نہیں، یستنکفا آر سمجھتا. استنکاف باب استفعال ہے، کسی چیز سے غیرت، حمیت، خودداری یا تکبر کی وجہ سے اعراض کرنا، یہ استنکاف ہے. ہرگز آر نہیں سمجھتے. المسیح، مسیح حضرت عیسیٰ کا لقب ہے. حضرت عیسیٰ ان کے یکونا وہ ہوں، عبدن بندہ، للہ اللہ کے لیے، واو اور لا نہیں، الملائکہ فرشتے، المقربون مقرب، قرب یقرب تقریبا بتفعیل ہے اور مقرب اس میں مفعول جمع ہے. واو اور من جو یہاں پہ حرف شرط بن کے آیا، یستنکیفو کو یستنکف کر دیا، اور جو کوئی آر سمجھے ان سے عبادت ہی اس کی عبادت، واو اور یستکبر وہ تکبر کرے، فا پس س ان قریب، یحشرو وہ جمع کرے گا، ہم ان کو. آپ دیکھیں فا الگ سے کلمہ ہے، پس تو س ان قریب اور یحشرو واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ اکٹھا کرے گا، وہ جمع کرے گا. ہم الگ سے ہے، ہم یہاں پہ مفعول، ان سب کو، الا طرف ہی اپنے، جمیعہ سب کو. فا پس اما لیکن، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، واو اور عاملو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی صالحہ کی جمع نیک. فا پس یوفی وہ پورا دے گا، توفیہ یہ باب تفعیل ہے، یوفی واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، ہم ان کو، اجورہم ان کے اجر. اس میں ضمیر جب بھی یہ پروناؤن ہم جب بھی اسم کے ساتھ آئے گا تو مضاف الیہ بن کر آئے گا، اور اگر یہ فعل کے ساتھ آئے گا تو مفعول بن کے آئے گا. اب فیوفیہم، ہم مفعول ہے، اور یہاں پہ اجورہم، اجور کیونکہ اسم ہے تو ہم مضاف الیہ ہے. پھر واو اور یزیدو زیادہ دے گا، زیادہ یزیدو باب ضرب یضرب ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، ہم ان کو تو یہ مفعول ہے. یزیدو فعل ہے، ہم مفعول. من سے فضل ہی، اب دیکھیں ہی آیا، اور سب سے زیادہ قرآن پاک میں یہ ناؤنس ہیں، یہ اسماء ضمیر ہیں. ان کو اچھے طریقے سے ان کی گردانوں کو یاد کر لیں. ہو اور ہی دو شکلوں میں آتا ہے. اس کا فضل، اب فضل جو ہے وہ کیونکہ اسم ہے تو یہ مرکب اضافی ہے، فضل مضاف اور ہی مضاف الیہ، وہ پوزیشن اور وہ پوزیسر. واو اور اما لیکن، الذین وہ لوگ، استنکفو جنہوں نے آر سمجھا. اب یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، واو اور استکبرو انہوں نے تکبر کیا. استکبار باب استفعال، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑائی چاہنا، بڑائی کو طلب کرنا، یہ باب استفعال کی خصوصیت ہے، چاہنا، طلب کرنا. تو تکبر، بڑائی کو چاہنا. فا پس یعذب عذاب دے گا، ہم ان کو، فا الگ سے ہے، پس تو پھر، یہ تین اس کے میننگز ہیں. فا کے پس تو پھر، تو یعذب، عذب یعذب واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، عذاب دے گا، وہ عذاب دے گا. اب ہم ان کو، پھر یعذب فعل ہے تو ہم مفعول بن کر آیا. عذاباً عذاب، یہ اور مفعول ثانی دوسرا مفعول. علیماً دردناک، یہ مرکب توصیفی بھی ہے. واو اور لا نہیں، یجدون وہ پائیں گے،
فعل مضارع کے ساتھ اس کو منفی کرنے کے لیے، نگیٹ کرنے کے لیے لا لگایا جاتا ہے۔ یجدون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ نہیں پائیں گے، لہم ان کے لیے، یعنی اپنے لیے، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا کوئی دوست، واو اور لا نہیں، نصیرا مددگار۔ یا ایہا اے الناس لوگ، قد بے شک، جاء آیا، یہ جاء فعل ماضی ہے، اس کے ساتھ قد جب لگے گا تو ماضی قریب کے معنی دے گا، آ چکا ہے۔ قد بے شک جاء آیا، کم تمہارے پاس، پھر کم مفعول ہے، برہان روشن دلیل، من سے، ربکم تم سب کا رب، واو اور انزلنا ہم نے نازل کیا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، الی طرف، کم تمہارے، نورا نور، روشنی، مبینہ واضح کرنے والی، نور واضح کرنے والا، صاف صاف۔ فَبَس اما لیکن، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واو اور اعتصام باب افتعال ہے، اعتصموا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، انہوں نے مضبوط تھاما، بھی اس کو، ساتھ اس کے، پس افا الگ سے، ان قریب، یدخلو وہ داخل کرے گا، ہم ان کو، ہم یہاں پہ مفعول، فی میں رحمتین، فی رحمتین یہ مرکب جاری ہے، فی میں رحمتین رحمت، من سے ہو اس، من ہو مرکب جاری، واو اور فضلین، واو حرف عطف ہے اور فضلین معطوف ہے، اس کا عطف رحمہ پہ ہے، اور فضل، واو اور یہدی وہ ہدایت دے گا، ہم ان کو، پھر یہ مفعول ہے، الی طرف ہی اپنے، صراط راستہ مستقیم سیدھا، یستفتون وہ فتویٰ پوچھتے ہیں، کہ آپ سے، قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ، یفتی وہ فتویٰ دیتا ہے، کم تم کو، پھر یہ کم مفعول، فی میں الکلالہ، کلالہ کے بارے میں پہلے بات ہو چکی کہ جس کے اوپر ماں باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو تو وہ کلالہ، یعنی دونوں کنارے، اس کو کہا جاتا ہے الکلالہ، من لم یرثہ اب او ابن وہو مصدر من تکللہ النسب، یعنی اس کے دونوں کنارے خالی ہیں، اوپر بھی کوئی نہیں، نیچے بھی کوئی نہیں، صرف بہن بھائی ہیں۔ ان اگر امرؤن کوئی شخص، حالانکہ وہ مر جائے، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، ولد کوئی اولاد، واو اور لہو اس کے لیے، اختن ایک بہن، فا پس لہا اس کے لیے، نصف آدھا، ما جو ترک اس نے چھوڑا، واو اور ہوا وہ، یارث وارث ہوگا، ہا اس کا، ان اگر لم نہیں، یکن ہو لہا اس کے لیے، ولد کوئی اولاد، فا پس ان اگر کانتا وہ ہوں، اثنتین دو بہنیں، فا پس لہما ان دونوں کے لیے، الثلثان دو تہائی، مما اس سے جو، ترک اس نے چھوڑا، واو اور ان اگر کانو ہوں، اخوتن کئی بھائی بہن، رجالن رجل کی جمع مرد، واو اور نساءن عورتیں، فا پس لی واسطے ذکر مرد، مثلو برابر، حظ حصہ، الانثیین دو عورتوں کے، یبینو واضح کرتا ہے، اللہ اللہ، لکم تمہارے لیے، ان کے، تدلو، اب یہ ان جو ہے نافیہ ہے کہ یہ کہ نہ تدلو تم بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، واللہ اور اللہ، بھی ساتھ، کلی ہر شئی چیز، علیم علم والا، جاننے والا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 172 سے تشریح۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز حضرت عیسیٰ آر نہیں سمجھتے، ان یکون عبدا للہ کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون اور نہ ہی مقرب فرشتے۔ یہ ابدیت کی شان تو بہت ہی بلند ہے، یہ تو رسالت سے بھی ارفع و اعلیٰ ہے۔ کہا تم حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہو جبکہ وہ اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ محبوب رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ،
جب معراج کرائی تو عبد کہہ کر کہا کہ اپنے عبد کو میں نے سیر کرائی، اور جب قرآن پاک اتارا تو فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر اس فرقان کو، اس قرآن پاک کو، اس نور کو اتارا۔ تو یہ تو بہت بڑا درجہ ہے۔ کہا جن ملائکہ کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے عبد ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، بولا اے تو کہ گر بندہ اے خیشم خونی، زسر خواجگی کونو مکان برخیزم۔ اللہ خود بندہ کہہ کر یاد کرے، اس سے بڑھ کر آنر کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ روز ہم مصلی پہ کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ بہت بڑا آنر کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ وحدہ لا شریک، وہ ہم سب کا رب اور اکیلا رب، واحد رب، احد رب ہے، اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ تو بہت بڑا آنر ہے۔ تو فرمایا کہ اے عیسائیو، حضرت عیسیٰ کوئی اس چیز کو آر نہیں سمجھتے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو بھی اس کی عبدیت سے، عبادت سے آر سمجھے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب وہ سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا۔ تو یہ جو تم غلو کرتے ہو، تو اس کا فتنہ، غلو کا فتنہ تکبر کی وجہ سے ہے، کہ تکبر کی وجہ سے تم کہتے ہو ثلاثہ، کہ یہ تین خدا ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا اللہ کی بات کا جنہوں نے یقین کیا، اور ساتھ ہی ان کے اعمال نے گواہی بھی دی، تو اللہ ان کو ان کے اجر، ان کے ریوارڈز پورے دے گا۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِي، اور مزید ان کو اللہ اپنا فضل عطا کرے گا، اجر کے علاوہ بونس بھی ان کو ملے گا، ٹپ بھی ملے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جنہوں نے آر سمجھا، جنہوں نے بندگی کو آر سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل تمہارے پاس آ چکی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف روشنی، صاف صاف راستہ دکھانے والی اتاری۔ اب برہان سے مراد قرآن پاک بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی ہے، آپ کی ذات، آپ کا اخلاق، یہ بہت بڑا برہان ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کا کیریکٹر بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک شخصیت میں اللہ نے کتنے رنگ بھر دیے، کہ خطیب بھی آپ ہیں، امام بھی آپ ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، جج بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، بہترین فرینڈ بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، باپ بھی ہیں، اور یہ آپ کی شخصیت کا بہت بڑا معجزہ۔ اور آپ کی شخصیت شروع ہوتی ہے آپ کے کردار سے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، کہ جس نے آپ کو دیکھا وہ آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہو گیا اور الصادق والامین کا ٹائٹل دے ڈالا۔ تو آپ کی ذات روشن دلیل ہے، قرآن پاک اور آپ دونوں۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیے، تو حیران ہو کر انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے، قرآن پاک تھیوری اور آپ پریکٹیکل، آپ وہ قرآن مصحف ہے اور آپ واکنگ قرآن، قرآن مجسم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایکم مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے
کہ جب آپ صوم وصال رکھتے کہ روزے کے بعد روزہ بغیر افطار کے، فرمایا کہ ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقین، کہ میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کس عالم میں، کیسے، ہم کیا جانیں، رب جانے اور محبوب رب العالمین جانے، تو ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنا بڑا معجزہ کہ آپ عظیم ترین اور جامع ترین انقلاب لے کر آئے، اور اس کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں آپ سپریملی سکسیسفل رہے، ہر فیلڈ میں۔ اور یاد رکھیے، کہا جاتا ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی دشمن گواہی دیں۔ تو دشمنوں نے گواہی دی کہ آپ کیسا انقلاب لے کر آئے، اور آپ کی شخصیت کتنا بڑا معجزہ تھی کہ جو آپ کو دیکھتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، آپ کی محفل میں لطف ہوتا، مزہ ہوتا۔ معبد نے کہا تھا کہ اجملہ من بعید و احسنہ من قریب، آپ دور سے بھی جمیل تھے، خوبصورت تھے، اور جب قریب سے دیکھا تو احسنہ، ہر آپ کا بول حسین، آپ کی ایک ایک ادا حسین تھی کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ چاند کی روشنی آپ کے روئے انور سے مستعار لی گئی۔ بہرحال غالب فرماتے ہیں، غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیم، کاں ذات پاک کے مرتبہ دانے محمد است، کہ ہم کیا آپ کی تعریف کریں گے، ہم نے آپ کی ثنا اللہ کے حوالے کر دی۔ اقبال کہتے ہیں، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزیں، قوم و آئین و حکومت آفریں۔ تو ہم آپ کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ رب کائنات نے خود آپ کے بارے میں برہان کہہ دیا اور فرمایا ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن پاک اتارا، یہ نور ہے، اور جو اس نور کو لے کر چلے گا، اس ٹارچ کو لے کر چلے گا اس زندگی کی شاہراہ پہ، تو آرام سے صراط مستقیم کا سفر کر پائے گا، ٹریول کر پائے گا۔ اخنس بن شریک اور ابو جہل اور ابو سفیان چھپ کر قرآن پاک سنا کرتے تھے، اور پھر وہ ان کی اپنی لینگویج تھی، اپنی زبان تھی، تو تلاوت سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ صبح ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھا، ملامت کی کہ یہ کیا کیا، کیوں سنا، دوبارہ آئے، پھر اس کو سنا، اور ایسے ہی تیسری رات کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے حلف لیا کہ آج کے بعد قرآن پاک نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ ایسا نور ہے جب دلوں میں اترتا ہے تو دلوں کو منور کر دیتا ہے، اور انسان کے قدم خود بخود صراط مستقیم پہ چلنے لگتے ہیں۔ تو قرآن دلوں پہ جب ایفیکٹ کرتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو ایمان لائے اللہ پہ اور انہوں نے اس کو مضبوط تھاما، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، عن قریب اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، خاص رحمت، خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلا دیں۔ یستفتونک، اے نبی وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص مر جائے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ، تو اس کے ترکے میں سے آدھا حصہ پائے گی۔ اب دیکھیں یہ احکام میراث میں سب سے آخری آیت ہے، اور کلالہ کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے کہ اوپر بھی کوئی نہیں ہو والدین میں سے اور نیچے اولاد بھی نہ ہو، تو کلالہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی کلالہ ہے
تو اس کی اپنی اولاد نہیں، صرف ایک بہن ہے، تو اس کی وراثت میں سے وہ آدھا حصہ پائے گی۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، مرد بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا۔ اگر عورت کلالہ ہے، وہ مر گئی، اس کی اپنی اولاد نہیں، تو اس کا بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں، اینی یا اللاتی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ وہاں جو پچھلی آیات میں ہم نے کلالہ کے بارے میں پڑھا، وہاں اخیافی بہن بھائیوں کا حکم تھا۔ اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ۔ یہاں پہ اینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ہو رہا ہے۔ اینی سگے حقیقی اور اللاتی کے باپ ایک ہو اور مائیں الگ ہوں۔ اگر ایسے بہن بھائی ہوں تو پھر ایک مرد کے لیے جیسے بیٹا بیٹی کا ہے کہ عورت کا آدھا اور مرد کا 2 حصے، اس کا 1 حصہ اور اس کے 2 حصے، تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے کہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو قرآن پاک کی کل 7 منزلیں ہیں، تو پہلی منزل یہاں پہ ختم ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔